الرحیم۔ عقیدہ الولاء والبراء، اس پر بات کرتے ہوئے آج ہم نے 3 چیزوں پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو دراصل پچھلے ہفتے کا تتمہ ہے اور بقایا ہے، جو کہ عنوان تھا کہ کافروں سے عداوت اور برات کے کچھ تقاضے، کچھ آثار بھی ہونے چاہیے جو نظر آئے۔ بڑے بڑے کچھ ہم بیان کر رہے تھے۔ دوسری چیز جو کافروں سے ولا ہونے لگے اسلام کے برخلاف، محبت، اس کی اقسام، تاکہ مسئلے کے سمجھنے میں تھوڑی آسانی اور افراد و تفریح سے ہم بچ سکیں۔ اور تیسری اور مطلوب چیز یہ ہے کہ آیا کافر مسلمانوں سے اور مسلمان سے راضی ہو سکتے ہیں، اور اس کی سنگینی کیا ہوگی اور انجام کیا ہوگا۔ بات سمجھانا مطلوب ہے، چونکہ یہ درس ہے، کلاس ہے ایک آپ کہیے۔ تو جہاں تک یہ پہلی بات کہ برات کافروں سے جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبے ہیں، کچھ آثار ہونے چاہیے جو بتائے، دلیل ہو اس بات کی، اور دلائل ہوں، براہین ہوں اس بات پر کہ واقعی ہم اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرنے والی قوم ہیں یا افراد ہیں۔ ہم نے بات کی کہ اس کا پہلے تقاضا یہ ہے کہ ان کی مشابہت اختیار نہیں کی جائے گی، ان جیسا بننے کی کوشش نہیں ہوگی، اور ان کے ہر اس کام میں مخالفت کی جائے گی جو ان کے دین سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے دین کو نقصان ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ بلا ضرورت ان کے ایریوں، علاقوں، ممالک میں رہنا بھی مناسب اور درست اور جائز نہیں ہے۔ کچھ ہم نے استثنائی شکلیں آپ کو بتائیں کہ وہ جائز ہے، اس کے علاوہ سکونت وہاں اختیار کرنا راجح قول کے مطابق غیر شرعی عمل ہے۔ بھلے یہ بات ہمیں تھوڑی عجیب لگے گی چونکہ ہم اس کے عادی ہیں، اور ہم نے تمہید یہ باندھی تھی کہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک غلط راستے چلنے کا عادی ہو جائے تو اس عادت کے بعد جو اسے روکتا ہے تو اسے وہ روکنے والا عجیب لگتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تو اسے مسلسل کفار کے ساتھ اٹھ بیٹھ اور معاملات اور کچھ ان کا استعمار، اس بنا ہم بہت سارا ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا بیٹھے ہیں۔ اس کا اتارنا اتنا آسان نہیں ہے، دیر لگے گی کچھ۔ اس لیے جب ایسی بات پہلی دفعہ کانوں میں پڑتی ہیں تو ثقیل اور بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ تیسری بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ ان کی مدد خاص کر جب وہ مسلمانوں اور اسلام کے مقابلے میں ہوں، یہ حرام کیا بلکہ کفر تک علماء نے اسے لکھا ہے۔ عرب علماء اسے ناقض ایمان میں شمار کرتے ہیں، نواقض ایمان میں سے شمار کرتے ہیں کہ بندہ کافروں کی مدد، اور پھر ہر ظالم جابر کی مسلمان کے خلاف مدد نہیں کی جائے گی، اور مظلوم کی مدد ہوگی۔ انصر اخاک ظالما کان او مظلوم۔ پھر ہم نے یہاں ساتھ یہ بات بھی اس کے جوڑی کہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کافر سے کافر کے مقابلے میں مدد لی جائے، یہ جائز ہے کچھ شروط کے ساتھ، آپ کو یاد ہوں گی جی۔ پہلے کیا تھی؟ خود نہ مدد اپنا مقابلہ کر سکتا جی، مجبوری ہو آپ کی، آپ مجبور ہو گئے ہوں ان سے مدد لینے کو، اور اسی طرح دوسری قید اور دوسری شرط جی، آپ آزاد ہوں اور مرضی ان کی نہ ہو، مشروط شرائط نہ ہو جو آپ کے لیے اور دین کے لیے مسائل پیدا کریں۔ میں نے بات کی تھی کہ علماء نے بہت ساری شرطیں یہاں اور بھی جوڑی ہیں، آپ ان کا خلاصہ اس شکل میں لے سکتے ہیں تیسری شرط لگا کر کہ کوئی ایسی شرط نہ ہو، کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جو اسلام یا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی شرط نہیں ہوگی
ایسی مشروط امداد نہ ہوگی جو کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کے لیے یا اسلام کے لیے نقصان دہ اور غیر مفید ہو۔ چونکہ رب العالمین کا حکم بھی ہے نا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں مدد نہیں کی جاتی، اور یہ گناہ کا عمل ہے مسلمان کے خلاف، کافر کی مدد کرنا، ظالم جابر کی کرنا کسی بھی حوالے سے، نہ وہ قلمی مدد ہوگی، نہ وہ زبانی ہوگی، نہ وہ فکری ہوگی، نہ وہ عملی ہوگی، کسی بھی لحاظ سے، نہ وہ اسلحے کے میدان میں ہوگی، اور نہ وہ تبادلے کی شکل میں ہو، نہ وہ جاسوسی کے معاملے میں، کسی طرح کی بھی مدد ان کی نہیں کی جائے گی۔ ایک شکل اس سے یہ نکل آتی ہے، وہ تھوڑی سے ہے اسی کی شکل کہ مثلا ایک آدمی کافروں کے لیے جاسوسی کر رہا، تو جہاں یہ بات ہم نے آپ کے سامنے حدیث حاتب ابی بلتع رکھی ہے کہ بالکل بعض اوقات یہ چیز بندے کو واجب القتل بنا دیتی ہے، لیکن اس سے بھی حساس شکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہر زمانے کی اپنی صورتحال ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں۔ آج کا جاسوس خود قاتل بھی ہے، آج کا جاسوس خود قاتل بھی ہے۔ اس زمانے میں جاسوسی کی کیفیت عموماً یہ نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر ایک کافروں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور کسی جگہ کو ٹارگٹ کرتا ہے، بتاتا ہے، اور اس کے بعد اسی کی محنت کے مطابق آ کر وہاں بندے مارے جاتے ہیں، سب کچھ ہی ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے خون کے اندر بھی اس کا اشتراک رہتا ہے، تو اس کی حساسیت پھر اس زمانے کی اس زمانے سے حد تک بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ کافروں کی کسی بھی حوالے سے مدد نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، کافروں کی عزت اور توقیر نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اور انہیں اپنا رازدار نہیں بنایا جائے گا۔ سورہ ال عمران میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، 118 نمبر آیت ال عمران کی، کہ انہیں اپنا دوست اور مددگار ہرگز نہ بنانا۔ پھر مفسرین نے یہاں آثار ذکر کی ہیں صحابہ کے کہ اس معاملے میں بڑے حساس ہوتے تھے کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کا یا مسلمانوں کے علاقے میں اس قسم کا کوئی عمل کرتا پھرے اور اس کی عزت ہو، توقیر ہو، ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی حالات سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی سفارت کے معاملات ہیں یا ایسے اور ہیں، اس کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن اس سے ہٹ کر کہ آپ کو اپنے مسلمان بھائی حقیر لگیں اور ان کی عزت کم ہو اور پرائیوں کی زیادہ ہونے لگے، یہ اسلام کا تقاضا بالکل نہیں ہے۔ نمبر 5، آپ یہ جوڑیے کہ ان کی مدح سرائی اور تعریف کسی بھی حوالے سے ان سے تأثر، بندہ ان سے متاثر ہونے لگے، فکری طور پر، عملی طور پر، قولی طور پر، دنیاوی طور پر، اخروی طور پر، دینی طور پر، کسی بھی حوالے سے کافر سے تأثر لینا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک لمبا موضوع ہے، کیونکہ آج کا مسلمان اس زنجیر کے اندر بڑی سختی سے جکڑا گیا ہے، تأثر، احساس کمتری نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس مسلمان کا۔ کافر سے اس قدر تأثر ہے کہ ہر چیز میں ہی اس کا لحاظ سے کارٹون بن کر پیروی کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ دنیا سے یہ تابعداری اور یہ تأثر ہوتے ہوتے دین تک چیزیں آ گئی ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے تھوڑی بات اس طرف اشارہ کر کے کی تھی کہ حتیٰ کہ وہ گھریلو معاملات اور سب نظام ہی اس طرف جانے لگ گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں کسی قوم کی تابعداری اس سے پہلے اس کی عظمت کو دعوت دیتی ہے۔ اب دنیاوی طور پر دیکھ لیں، آپ اس انسان کو فالو کرتے ہیں جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، جس سے متاثر نہ، اسے کیوں فالو کریں گے؟ شخصیات کو آپ دیکھ لیں، وہ شخصیت آپ کی زندگی پر اثر کرتی ہے جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اس کی طرح کرنے کی آپ کی کوشش ہوتی ہے جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، باتیں اس طرح کی، حرکتیں ویسی، تمام معاملات اسی کی طرح بنانے کی پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے یہاں راستہ ہی بند کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 ذرا دیکھیے، سورہ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، آیت نمبر 196 آل عمران۔
اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال لیں ان کافروں کی فراوانی اور آنا جانا اور اعلیٰ زندگی اور ان کا کرتا درتا نظام، اور جی بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محلات، اور ادھر جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہر چیز نہیں بظاہر یہ نمایاں ہیں، یہ مثالی ہیں، یہ منفرد ہیں، یہ نرالے ہیں، اور دنیا انہیں فالو کرتی ہے۔ قرآن نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو ہونا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کی ظاہری زندگی کو بڑا اچھا یہ جانتے ہیں، دنیا کو یہ جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا وہم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ہاں خامی ان کی یہ ہے، منفی پہلو یہ ہے، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت سے لوگ غافل۔ یہ ہوتا ہے نا، دنیا میں جس چیز کو آپ توجہ دیتے ہیں بڑا اچھا گھر دکھاتے ہیں، اور جس چیز کو توجہ نہیں ہوتی وہ کام بھی نہیں ہوتا انسان سے۔ تو چونکہ ان کی سوچ کا محور اور توجہ کا محور ہی دنیا ہے، تو پھر تو کرنا ہی ہے۔ اس انسان کی سوچ اس سے آگے نہیں جا رہی، اس نے اس میں بڑا کچھ کرنا ہے۔ تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور آیت کہتی ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ انسانی احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمان کے احساس کمتری، اس نے فرمایا متاع قلیل، متاع قلیل، معمولی یہ فائدہ ہے، تو ٹکے کا سامان، کچھ حیثیت اور اہمیت اس کی نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل ان کی ساری دنیا ایک طرف، اور قبر کا ایک دن جو خسارے والا وہ دوسری طرف ہے، ان کا کیا حیثیت ہے ایسی؟ متاع قلیل، بڑی معمولی زندگی۔ متاع کا مفسرین نے معنی یہ بھی کیا ہے کہ جو چرواہا نکلے صبح کو بکریاں چرانے کے لیے، اور آدھی روٹی، ایک روٹی مکئی کی یا گندم کی کپڑے میں باندھ دی اور پیچھے لٹکا دی، گزارا کر لوں گا، واپس آ کے پھر دیکھ لوں گا، اسے متاع، یہ بڑی معمولی اور حقیر اور ادنا سی چیز ہے، کوئی حیثیت اور اہمیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور کوئی اسے معمولی نہ سمجھے، وہ بئس المہاد، بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا بچھونا ہے، بڑا برا بستر ہے ان کے لیے۔ مہاد میں سب معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حجر 88 نمبر آیت ذرا کھولیں آپ، سورہ حجر 88 نمبر آیت، یہ وہ انسانی اور مسلمانوں کی احساس کمتری کو ختم کیے جا رہا ہے کہ ان سے کیوں متاثر ہو، ان میں متاثر ہونے کی چیز ہے کیا؟ یہ تو بے وقوف ہے جو سمندر کو چھوڑ کر قطرے کی پوجا کر رہے ہیں، اور قطرے کو حاصل کر رہے ہیں، اور سمندر کو دھکے دے رہے ہیں۔ 88 جی 14واں سپارہ 88 نمبر آیت ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بازواجا منهم، لا تمدن عینیک، آپ ہرگز نہ اٹھائیں، نہ لمبی کریں، اور نہ دیکھیں اور نہ دکھائیں اپنی نظروں کو الی ما متعنا بھی، جو انہیں ہم نے فراوانی اور دنیاوی آسائشیں اور راحتیں نصیب کی ہیں، دی ہیں، اس کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھ نہیں اٹھانی، یعنی تأثر تو بات کی بات ہے، دیکھنا تک نہیں ہے۔ پتہ نا ایک چیز آپ کے ذہن میں اتنی حقیر ہو جاتی ہے کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ مثلا ایک خوراک ہے بڑی مرغوب ہے لوگوں کی، آپ کھا کے تنگ آئے ہیں اس سے، اگلا لا کر رکھتا ہے بڑے شوق اور جذبے سے کہ جتنی پیاری ڈش ہے آپ دور کریں ہمارے سے، اور نظریں ہی قرات کا اظہار کرتی ہیں، دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو لا تمدن عینک، آنکھیں بڑھانی نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، الی ما متعنا بھی، جو ہم نے انہیں فائدے دیے، ازواجا منہم، طرح طرح کے، ولا تحزن علیہم، اور غمگین بھی نہیں ہو، غم کرنے کی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے کا مسلمان، اس کا یہ رونا نہیں ختم ہوتا، یار ہم نے کیا کیا جی، کیا کیا ہم نے، ہمارے پاس ہے کیا، ہم نے کیا تیاری کی، ہم نے کیا بنایا ہے جی، دیکھیں سب کچھ ہی کافر بنا رہا ہے، سب کچھ ہی کافر بھیج رہا ہے، ہم نے اس سے بھی نہیں بن سکی، اور کیا ہوا یار تم بڑی دیکھیں۔ آج ایک بندے کی بات سامنے آئی کہ جی ہم مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر بھی فراڈ کرتے ہیں، دغا بازیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جاپان کا مسلمان نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ صدقہ، کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی دغا بازیاں اور فراڈ و دھوکے نہیں کرتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار باوجود اس کے کہ ہم جو ہیں کچھ نہیں کرتے اور ہر فراڈ کر رہے ہیں،
باوجود اس کے اس کلمے کی برکت سے ہم کامیاب ہیں، اور وہ سب کچھ نہ کر سب فراد سے حد تک افراد سے بچ کر بھی ناکام اور تباہ۔ اور دوسرا اس طرح کہ آپ کی آنکھوں پر پٹی لگی ہے، نہ آپ کو نہیں نظر آتا ان کا فراڈ اور ان کے معاملات، مگر نہ بہت آگے ہم سے 10 ہاتھ ہم سے آگے ہیں وہ فراڈ اور دھوکے میں۔ بات وہی ہے نا کہ ہم چلے 1 کلو دودھ میں جو ہے کوئی پاؤ پانی ملا لیتے ہوں گے نا، کیا کتنا ایک دھوکہ ہے، اس کو آپ سوچیں کتنا ایک دھوکہ ہے نا۔ آپ نے 50-60 روپے کا دھوکہ کسی انسان کو دیا ہوگا نا، 50-60، اور اگر وہی بات کہ 16 کے اندر اگر دغا بازی ہو تو کروڑوں کا دھوکہ۔ بات وہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ بڑا چور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے چھوٹی ایمانداریاں کیا کرتا ہے، اور وہ چھوٹا چور بیچارہ کمزور اور ضعیف ہے، اس سے وہ چھوٹی چوری نہیں چھپتی، اور وہ پکڑائی دیتی ہے، پھر بیچارے کو مار پڑتی۔ مسلمان کی مثال صرف یہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چوریاں سیکھی ان سے، یہ فراد جو ہمیں کرنے آیا ہے نا، ہم تمہاری طرح ہونے لگ گئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ کر باغی بنے ہیں، تو وہ گندگی ہم میں اتر آئی ہے، ہمیں اسلام نے نہیں سکھلائی۔ یہ یعنی کہ جب ہم نے اسلام کی پٹری چھوڑی تمہاری طرح نا، تو ہم میں یہ گندگیاں آئی ہیں۔ اگر ہم اپنی پٹری پر قائم رہتے، اپنی صف میں رہتے، تمہاری صف میں نہ آتے، تمہارے دوست نہ بنتے، تمہارے مہمان نہ بنتے، تو یہ گندگیاں ہم میں نہ آتی۔ تو کمال تو ہماری طرف ہے اور زوال تمہاری طرف ہے۔ یہ تو تم سے پوچھے کہ تم نے ہماری نسل بگاڑی، ہمیں خراب کی ہے۔ جس طرح کسی کا بچہ بگڑ جائے نا، جس دوست نے بگاڑا اور باپ کو اس پر غصہ آتا ہے، یہ جو مارنے کے لائق، تو سیم ہماری جو اگر خامی ہے وہ تمہاری وجہ سے بنی ہے۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث کا درس یہ ہے کہ تأثر نہ ہو کافر سے، کسی بھی طرح سے نہ ہو۔ آپ کچھ نہ کر کے بھی، مسلمان کچھ نہ کر کے بھی بڑا کامیاب ہے، اسے اس کی ایمانی دولت ہی کافی ہے، اس کو اپنے اسلام سے مزید جڑنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مسلمان کچھ نہ رکھ کر بھی آج اس کے شجاعت کے نعرے دنیا گاتی ہے۔ آج بھی اس کے دشمن اپنی شلوار میں پیشاب کر جاتے ہیں، کچھ نہ رکھ کر اس سے ڈر رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ بیچارے غاروں میں نہیں محفوظ، ان سے نہیں ڈر لگتا ہے۔ اس حد تک اللہ رب العالمین نے کچھ نہ رکھ کر ان کو کامیابی دی ہے۔ ان کا دین لیول پر مضبوط ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلو علیہ، اس کا مقابلہ کوئی دین نہیں کر سکتا۔ آگے بیٹھے ہیں دلائل کے میدان میں بیٹھتے ہیں، یہودیت عیسائیت کو ہم اسلام کو لاتے ہیں، کس کا دین نرالا اور اچھا ہے۔ آپ ثابت کریں اپنے دین کو، اپنے کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ اپنے دین سے ظلم کی نفی کریں، ہم آپ کے دین میں ظلم کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے دین میں ظلم کو ثابت کریں، کر نہیں سکیں گے، اللہ کی توفیق سے ہمارے لحاظ سے اس کا توڑ پائیں گے۔ یعنی ہر لحاظ سے اسلام نرالا ہے، اور یہ احساس کمتری ہمیں ختم کرنی چاہیے کہ جی یعنی بڑی عجیب بات ہوتی ہے، مسلمان اور مسلمان کی غیبت کرے، مسلمان اور غیر شعوری طور پر اسلام کی غیبت کرتا پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے اس بات ہے کہ مسلمان نماز، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو نماز سے دشمنی۔ دیکھیں نا، مجھ میں برائی ہے، مجھ پر اٹیک ہے، مجھ میں برائی بیماری، اسے آپ داڑھی سے کیوں جوڑتے ہیں؟ اس کو میری نماز سے کیوں جوڑتے ہیں؟ جو آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں تو الگ بات ہے، وہ تو میری آپ کہیں کہ وسیع ظرفی ہے، آپ سے اچھا ہوں کہ ایک خامی پائی جا رہی ہے، آپ میں دو ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے اور دغابازیاں بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں۔ میں فراڈ کر رہا ہوں، نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، ایک صحت تو میری ٹھیک ہے نا، ایک ٹانگ میری خراب ہے، دوسری کام کرتی ہے، آپ کی دونوں خراب ہے، تو کون بہتر ہوا دنیا میں؟ جو عقلی جواب ہے کہ یہی بہتر ہے جس کی ایک ٹانگ۔ یا اللہ کیا کہتا ہے کہ چھوڑ دو نمازوں، کوئی فائدہ نہیں کرے گا، کیوں؟ بلکہ یہ درس دیں کہ وہ چھوڑ دیں، لیکن کیوں چھوڑا رہے ہیں آپ؟ گناہ چھوڑا ہے نا۔ اللہ اور رسول بھی یہ ایسی تعبیر دیتے ہیں کہ جی جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ وغیرہ نہیں چھوڑتا تو فلیس للہ حاجۃ یدعس طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا پینا ترک کر دیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یار اپنے اس روزے کا احساس کریں، یار کیوں ضائع کرنے بیٹھے ہیں؟ ایک کام کر رہے ہیں، اتنا اعلیٰ اتنی قربانی دے رہے ہیں، کھانا چھوڑ بیٹھے ہیں، پینا چھوڑ بیٹھے ہیں، اور ایک کام پھر بھی نہیں چھوڑتے، بھی چھوڑیے۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو وہ خیر کر رہے ہیں وہ بھی آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ درس اسلام کا نہیں ہے جی کہ آپ اور نہیں تو یہ بھی نہیں، اور نہیں ہے یہ بھی پیدا کریں، اس میں بہتری ہوگی، لیکن براہ کرم اسلام کے خلاف غیر شعوری طور پر نہ بولیں، مسلمانوں کے خلاف نہ بولیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سین سازی کی جاتی ہے، اوپر کی جانب سے کی جاتی ہیں اور دشمنان اسلام کرتے ہیں، تو کسی طرح سے تأثر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو ٹٹول لیں، ہر بات ہو نہیں سکتی، اور ویسے بھی ہو جلد بازی کی تلوار لٹکتی رہتی ہے، پوری طرح بات میں نہیں کر پاتا۔ تو آپ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، صحابہ کی پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں،
آپ کو ذرا مسلمانوں کی جو للہ فی اللہ غیرت ہوتی تھی نا اسلام کے لیے، کہ جی کبھی ہرقل کے دربار میں کھڑے ہیں اور ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی نے سنی نہیں ہے، اور کبھی ایران کے دربار میں ہیں اور کسرا کو اس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ حیران ہے کہ یہ قوم ہمارے غلام بدو قسم کے لوگ آ جائیں اور ہمیں اتنی باتیں سنائیں، اور جی بس اسلم تسلم، اسلام لے یہ بچ جائیں گے وغیرہ تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی، اور جی بس سوچ کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہمارے حملے ہوں۔ یہ غیرت کی باتیں کہاں سیکھی ہے؟ اسلام نے سکھائی ہے۔ عموماً آپ دیکھ لیں اس زمانے کی طاقت تھی روم اور ایران، یہی انگریز تھے، رومی، اٹلی اور روم انگریزوں کی سلطنت تھی، بل الاسفل انہیں کہا جاتا تھا، یہ اس زمانے کی سپر طاقت تھی اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں۔ اس کے باوجود جب مسلمان اور مسلمان جن میں سے بعض اور بھی تھے کہ جو کبھی مکہ اور مدینہ سے نکلے بھی نہ تھے، یعنی ہوتا ہی ہے ایک آدمی چلے اس کی ہیل جوڑ ہوتی ہو آنا جانا ہو تو اسے پھر اقوام کی خبر ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر اس کا امریکہ آنا جانا ہے تو اس ماحول میں وہ اجنبی نہیں ہوگا، بات بھی کر سکے گا، سب معاملات بھی ہوگا کیونکہ عادی ہے اس ماحول کا نا۔ لیکن کسی دیہات سے کسی پہاڑی زدہ بندے کو آپ نے اٹھایا اور وہاں لے گئے تو اسے سمجھ نہیں آئے گی، حتیٰ کہ وہ ایک ہی منزل میں 10 چکر کاٹے گا، اور نظام بھی ایسا ہوگا نا اس کے سامنے، اور شخصیات سے ویسے ہی دبا دبایا ہوگا جیسے ہماری عادت ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام یکدم اس ماحول سے نکلے ہیں اور اس ماحول میں اترے ہیں تو وہ لوگ انہیں حقیر نظر آئے ہیں، اور واقعی تھے بھی حقیر، اس میں اسلام نہیں، اس میں متاثر ہونے کی چیز ہے کیا؟ اس کے پاس کون سی دولت ہے جس سے مسلمان جب متاثر ہوگا؟ کوئی دکھانے کی چیز ہوتی ہے نا، میں آپ کو متاثر کروں گا، کچھ دکھاؤں گا، آپ مجھ سے متاثر ہوں گے نا، اور وہ دکھاؤں گا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب میرے پاس دکھانے کا کچھ نہیں اور آپ کے پاس مجھ سے اچھی چیز ہے تو میں کیسے آپ سے متاثر ہوں گا؟ انشاءاللہ کی بات آئے گی۔ تو حکم یہ ہے کہ کسی طرح کا تأثر جو ہے سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ ظاہر جب تأثر نہیں ہوگا تو پھر آپ ان کو اپنا رازدار بھی نہیں بنائیں گے۔ جی اب یہاں چھوٹے چھوٹے کیسز کرنے کے لیے اور جی تحقیقات کے لیے بیل سے ٹیمیں بلائی جاتی ہیں کہ آپ ہو گیا ہو گئے، اس لگتے آپ نے اللہ نے نہیں رکھی، ان سے اچھی آپ کر سکتے ہیں، خود ہی کریں، خود ہی تحقیق کریں، آپ کی میڈیکل کی فیلڈ آزاد ہو، آپ کی سائنس کی آزاد ہو۔ پچھلے ہفتے بات کی تھی نا، ہم تو اس چیز کے داعی ہیں، الحمدللہ ہم بڑی سوچ رکھتے ہیں، اللہ رسول نے بڑی سوچ دی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تحقیقات کے دروازے بند کر دیں، آپ سائنس پڑھانا چھوڑ دیں، آپ میڈیکل پر پابندی لگا دیں دیگر، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں طوطے بنے ہیں اس میدان میں؟ آپ آزادانہ تحقیق کریں، آپ سائنس کو جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، اور اس کی روشنی میں تحقیق کریں، دنیا کی محتاج ہو جائے گی۔ آپ اس انداز سے چلیں کہ آپ دوسروں کے غلام نہ ہو اور بہترین ہو۔ اسلام کی یہ دعوت ہے، یہ تو اسلام نے دی ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی طرف ہم آتے نہیں، اور یہاں بولا بھی پھر ہم پڑ جاتا ہے کہ جی یہ، اور حتیٰ کہ بات گھومتے گھماتے یہی لائی جاتی ہے کہ جی اسلام جو انسانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مذہب رکاوٹ ہے۔ مذہب بیچارے نے کیا کہا؟ مذہب تو سپورٹ کرتا ہے آپ کا مذہب تو وہ مذہب ہے جس کی چوری آپ کے اخیار کر رہے ہیں، جن کی تابعداری آپ کر رہے ہیں، وہ اس کے چور ہیں، وہی کی چوریاں کرتے ہیں، اس نظریہ اٹھاتے ہیں اور اپنا لیبل لگاتے ہیں اس پر۔ کئی دفعہ چیزیں پکڑی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، دنیا میں حقوق پذیر ہوتی ہیں۔ بنا کسی طرح کا تأثر انہیں رازدار بنانا، قریب کرنا اور قریب لانا انہیں، اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں مسلمانوں کی اپنی بہتری اور بلائی نہیں ہے۔ نمبر 5 بلکہ نمبر 6 آپ کہیے کہ ان کے مقابلے کی ہمیشہ انسانوں میں تیاری رہے گی، مسلمانوں میں رہے گی۔ الولاء والبراء کا یہ تقاضا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں تیار رہا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ تیاری ایمانی لیول پر ہوگی، ایمان آپ کا مستحکم ہوگا، توکل اللہ کی آپ دولت رکھتے ہوں گے، کسی کافر کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ ہمارا اللہ توکل علی اللہ وقد ہدانا سبحانہ، اللہ پر انسان کا توکل ہوگا، اور کسی کی ظاہری طاقتوں سے اور بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ڈرے گا انسان۔ یہی اصل چیز ہے۔ لڑائی ہمیشہ اپنا ایمان اور اپنا توکل کرایا کرتا ہے، وگرنہ سب کچھ ہو کے انسان شکست کھا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو ذہنی تیاری ہے انسان کی، جو قرآن حدیث نے کی ہے، وہ کرنی ہوگی مسلمان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے نمبر پر جو ظاہری تیاری ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کی تیاری ہوگی، حد درجہ ہوگی، حد وسع ہوگی، جو اس کے اہل ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد نمبر 7 آپ یہ لیجئے کہ ان لوگوں کے لیے للہ فی اللہ، ان لوگوں سے بغض ہوگا، بغض ہو، نفرت ہوگی۔ کیوں نفرت ہوگی؟ شروع میں بات کی تھی کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، اور ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ سے ہماری محبت ہے۔ اللہ کا ہر دشمن ہمارا دشمن، اور اللہ کا ہر محب ہمارا، اور اللہ کا ہر محبوب ہمارا محب اور محبوب ہے۔ جس سے اللہ کو محبت، ہمیں اس سے محبت، جس سے اللہ کو نفرت،
ہمیں اس سے نفرت ہے. من حب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے دشمنیاں انسان نے کرنی ہوگی، اللہ کے لیے محبتیں کرنی ہوگی. اللہ کا دشمن ہوگا اور اللہ کا محبوب ہمارا محبوب ہوگا. بھلے وہ بہت قریب کا پڑوسی ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، اگر اس کے اندر یہ کفر کی بیماری پائی جاتی ہے وہ قابل نفرت ہوگا، اور یقیناً اس سے نفرت ہوگی. آزاد ہو کر باقی معاملات سے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی اسلام نے اجازت دی. آپ کا پڑوس میں آپ کا کافر پڑوسی رہ رہا ہے، پڑوس کا آپ اسے دیں گے، وہ اپنی جگہ ہوگا، دیں گے، وہ اخلاق آپ کے ان سے اس طرح سے نہیں برے ہوں گے، خیال رکھیں گے. لیکن یہ کہ جی اس سے آپ تأثر لیں اور دلی محبت جو ہوتی ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے کسی صورت نہیں دی، بلکہ کسی بھی ظالم اور مجرم اور کافر کی رب العالمین نے نہیں کی ہے. یہاں ذرا آپ سورہ المجادلہ کی کچھ آیتیں ذرا دیکھیے. سورہ المجادلہ 88 نمبر ذرا کھولیں تاکہ کچھ تفریق ہو سکے کہ کافروں کے اندر بھی رب العالمین نے صفیں بنائی ہیں. کافروں کی دو قسمیں، عفوا سورہ ممتحنہ بھی ہے اور وہاں مجادلہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے دونوں. جی اس کی طرف آئیے، سورہ ممتحنہ کی طرف آپ آئیے، آیت نمبر 8 اور 9 لیجیے ذرا. یہاں رب العالمین نے کافروں کی دو قسمیں بنائی ہیں. ایک کافر وہ ہیں کہ جن میں صرف کفر کی بیماری پائی جاتی ہے، باقی اسلام کے بہت دشمن اس انداز سے نہیں ہے، وہ میدانوں میں نہیں اترے، اسلام کے خلاف کی تدبیریں نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ رب العالمین وہ کافر جو تم سے لڑتے نہیں ہیں اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، جلا وطن بے وطن نہیں کیا، ان سے تم نیکی کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو. ان اللہ يحب المقسطین. یہاں اللہ نے کافروں سے انصاف کرنے کا کہا اور اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. پھر فرمایا ہاں انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. اللہ تمہیں ان کافروں کی دوستی اور الفت اور محبت اور تعلق سے منع کرتے ہیں کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور قتال کی وجہ اور بعض اوقات کسی ذاتی وجہ سے لڑنے لڑتا کوئی نا، دین کے دشمن ہے، اس لیے ان کی تم سے دشمنی ہے. وَخْرُجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہیں بے جلا وطن اور بے گھر بھی کیا ہے. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا تمہیں بے گھر اور جلا وطن کرنے میں لوگوں کی مدد کی ہے. أَن تَوَلُّوهُمْ، کہ تمہاری ان سے ولایت ہو اور دلی محبت، تمہارا ان سے ولا کا تعلق جو ہے قائم ہو جائے، اس سے اللہ منع کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ان سے دوستی کرے گا تو یہ جو ہے وہ ایک ہو یا 10 ہیں، 10 ہوں، تمام کے تمام یہ ظالم ہوں گے. یہ ظالم ہے، ظلم کا ایک جامع لفظ ہے. ظلم کا اطلاق بعض اوقات کفر پر بھی ہو جاتا ہے. کافر بھی ظالم ہے، والکافرون هم الظالمون، کافر بھی ظالم ہے قرآن نے کہا. اور یہاں وہ يتولهم منكم فإنهم منهم قرآن نے کہا، جو ان کی جو سے یہ ولایت اور دوستی اختیار کرے گا اور انہی کی طرح ایک کافر ہے اور انہی کی طرح ایک بندہ یہ شمار ہوگا. تو یہاں فرمایا کہ اس قسم کا جو کافر ہے، ایسا کافر جو اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے اور نفرت کے لائق ہے اور دشمنی کے لائق ہے، اور کسی صورت اس سے دوستی جو ہے وہ انسانوں کی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ذرا آئیے دوسرے ٹاپک کی طرف. ہم نے بات کی تھی کہ جو کافروں سے دوستی اور الفت اور محبت رکھی جاتی ہے، اس کی دو قسمیں آپ بنا لیجئے. ایک ہے مواد صغرا، دوسری الکبرا. صغرا اور کبرا دوستی کی بات کریں، حرام ہے دونوں لیکن کیٹیگری ہیں دونوں. ایک یہ ہے کہ کسی کافر سے انسان کی ایک طبی محبت سی ہوگی ہے، وطن کی بنا ہوگی. جی ہم بات کر رہے ہیں کہ موالات الکفار، یعنی کافر سے دوستی جرم ہے نا، اس کی پھر دو کیٹیگریاں بن جاتی ہیں. ایک زیادہ حساس ہے، دوسری تھوڑی کم حساس ہے. تو جو کم حساس ہے انہیں صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹے لیول کی دوستی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کسی کافر سے بندے کی ویسے ایک طبی سی محبت ہوگی ہے، کاروبار کے اشتراک کی وجہ سے، وطن کے ایک ہونے کی وجہ سے، یا کوئی پارٹی کے ایک ہونے کی وجہ سے، معاملات کے ملنے کی وجہ سے، یا فطری طور پر جسمانی طور پر ایک تعلق کی وجہ سے انسان کی محبت ہوگی. ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن یہ کفر کے درجے تک بات نہیں جاتی. اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 523 میں لکھی ہے کہ ایسی محبت جو کافر سے ہو جاتی ہے اور اس لیول کی نہیں ہوتی، دینی لیول وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، بس کمزوری کے طور پر انسان کے دل میں اس کی محبت آ گئی ہے.
کسی بھی اشتراکی پہلو کی وجہ سے یا کسی اور وجہ کی بنا پر، تو اس سے یہ ہے کہ ایمان کے اندر یہ نقص ہے، غیب ہے اور خالی خلا ہے، نقصان ہے، ہر لحاظ سے ہے، اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ کفر کے لیول کی بات ہے، اس سے نہیں آتی۔ اس کے بعد جو دوسری قسم الکبرا ہے موالات کی، اور جو دوستی ہوتی ہے کافروں سے، کبرا، وہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جانے والی ہے، انسان اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ ہے کہ کافر سے انسان کی دلی محبت ہونے لگے، ان کی تائیدوں میں بیٹھ جائے، ان کی نصرت کرے، ان کی مدد ہو، اور دینی الفتیں ان سے قائم ہو جائے، تبادلے ہوں اس انداز کے، تو اس سے پھر اہل علم نے کفر کے لیول پہ شمار کیے، ناقص ایمان شمار کیا۔ ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ کی 51 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم، کہ جو ان سے ایسی دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، انہی کا فرد ہوگا، یہ دوستی کافروں سے نہیں رکھی جائے گی۔ اس کے بعد ذرا یہ آخری ٹاپک کی طرف کہ کیا کافر جو ہے کسی صورت مسلمان سے راضی ہو سکتے ہیں، اور ہو جائیں تو حکم کیا ہوگا اس مسلمان کا، اس پر کیا حکم لگنا چاہیے۔ آپ ذرا یہاں تفصیلی طور پر سورہ البقرہ کی ایک آیت کھولیے، آیت نمبر 120 ہے، اور اس آیت کو ذرا سمجھیے، یہی ہمارا اصل بات کرنا مطلوب بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ یاد آپ نے بہت سنی پڑھی ہے، ذرا اس کو سمجھیے، اس آیت کو، بڑی گہری آیت ہے اور بہت کچھ مسائل سمجھا دینے والی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے اور یاد کرنے کا ہے، غور و فکر کرنے کا۔ ہم ذرا جلدی میں بات کریں گے، آپ ذرا ذہن کو حاضر رکھیں تاکہ بات کور بھی ہو سکے، کمپلیٹ بھی ہو سکے اور پوری بھی ہو۔ 120 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ، وَلَن تَرْضَىٰ۔ سب سے پہلے تو یہاں لفظ لن لایا گیا ہے، اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے کہ کسی صورت کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، ان کا آپ سے، ان کا کون، کس سے؟ جی، اس کے پہلے مخاطب رسول اللہ ہے، اور اس کو لانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ رسول اللہ جیسا عظیم اخلاقی نرالا ہوشیار اعلیٰ ملنسار رکھنے والا، ہر بندے کا خیال رکھنے والا انسان، سب سے بڑا مدبر، سب سے بڑا سیاسی، سب سے بڑا سپہ سالار، سب سے بڑا جرنیل، ایک عظیم ترین نبی، اسے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ سے نہیں راضی ہو سکتے۔ اشارہ آپ سمجھ گئے نا؟ مانا ہے کہ ان سے نہ راضی ہو تم کس بات کی بولی ہو، تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ لہذا جتنی ہمدردیاں ساری سمیٹ لو، جان اور مال ان کے آگے حاضر کر دو، راضی نہ کر سکو گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، پھر الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بات صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی، یہاں مراد ہر کافر ہے کہ کوئی کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی کو لایا کیوں گیا؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کافروں میں سلجھے کافر، پڑھے لکھے کافر، مسلمانوں کے چچزاد کافر، مسلمانوں کے قریبی لوگ یہودی اور عیسائی، انبیاء کو مانتے ہیں، ہم ان کی کتابوں کو ہم برحق کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں ہماری کتاب کو یہ ٹھیک ہے اور نبی ٹھیک ہے، ان کا جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں سب کچھ، اور تمدن اور تہذیب یافتہ تمہارے قریبی کافر تم سے راضی نہ ہوں گے تو باقیوں کی پھر کیا حالت ہوگی؟ سمجھے نا؟ معنی یہ نہیں کہ باقیوں کی بات ان کی بالاولا ہے، جب ان کی ہے ان کی بنا، آپ کہتے ہیں نا میں اپنوں کو نہیں چھوڑتا، مطلب ایک آپ کون ہوتا، میں نے بڑے اچھوں کو نہیں چھوڑا، نہیں بخشا، مطلب آپ تو پھر دور کی بات ہے نا، اس طرح کی بات کسی صورت راضی نہیں ہو سکتے۔ حتی، عربی میں حتی غایت اور ہدف، اور جو آپ کی آخری حد ہوتی ہے ریڈ لائن، اس کے لیے لایت غایہ کہتے ہیں عربی میں، اسی سے وہ مفہوم اللقب وغیرہ نکالا جاتا ہے، علمی اصطلاح ہے، یعنی اس سے پہلے کا جو حکم ہے وہ بات کا نہیں رہے گا، بس یہاں تک بات جائے گی، آگے نہیں جائے گی، راضی نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ناراض رہیں گے۔ ایک صورت ہے کہ یہ حد پھر کراس ہو سکتی ہے اور ان کی ناراضگی رضامندی سے بدل سکتی ہے،
حتیٰ وہ کیا تتبع ملتہم، آپ ان کے دین کو ہی فالو کریں، ان کے دین کی پیروی کریں. حتیٰ دیکھیں یہاں پھر یہ نہیں کہا حتیٰ تتبعہم کہ آپ ان کی پیروی کریں، نہیں کہا ان کے دین کی پیروی کریں. وہ کہ دیکھیں نا جہاں یہ معاملہ حساس ہے کہ بندہ کافر سے متاثر ہو تو اس کی پیروی کرے، اس کی دو صورتیں ہم نے پڑھ لی ہے کہ بعض اوقات یہ حد درجہ مجرم اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا، اور بعض اوقات ایک کافر بن جائے گا. دو صورتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا. ایک کافر کی پیروی یہاں اس لیول کو نہیں ذکر کیا، اور جو ڈائریکٹ کفر بننے والی چیز ہے اسے ذکر کی حتیٰ تتبع ملت کی پیروی آپ شروع کر دیں. اور اس کو ہمارے خیال سے بلکہ حقیقتاً کافر کے ملت اور دین کی پیروی کو کوئی بندہ نہیں ہوگا جو کفر نہ کہتا. ملت کی پیروی، دین کی پیروی بالکل یہ کفر ہے، صحیح کفر ہے، ہر فرقہ سے کفر کہتا ہے. یعنی جب آپ اس لیول کے کافر بن جائیں گے نا کہ یہودیت اور عیسائیت کو ہی اپنا لیں گے اور وہی دین اچھا لگے گا، انہیں کی طرح ہو جائیں گے، تو پھر ممکن ہے کہ یہ راضی ہو جائیں حتیٰ تتبع. اس لیے مفسرین کو پڑھیں، بہت سارے یہاں لکھتے ہیں کہ جس مسلمان سے ایسے راضی ہو گئے یہود و نصارہ، وہ فرد ہو معاشرہ وہ جو بھی ہو، تو اس کا اسلام خطرے میں ہے. اور دوسرے الفاظ نے کہیے کہ وہ مسلمان نہیں رہا، کیونکہ قرآن نے نفی کی کسی اور کام ہو نہیں سکتا. اگر ہو رہا ہے تو قرآن نے خود ہی کہا کہ وہ دین کی اور ملت کی پیروی ہوگی، یا وہ جاسوس ہو یا ویسے اور معاملات ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی تابعداری شروع کر دیں، ان کے مذہب کی تابعداری کریں، ان کے دین کی آپ تابعداری کریں. یہ پھر اس تابعداری کا یاد رہے سینگ نہیں ہوتے، یہ اوپر بہت بڑے سینگ بننے کے نکل آئیں گے کہ یہود و نصارہ کا متبع ہے، یہ ہرگز نہیں ہوگا. یا وہ دجال کی طرح بھی بڑی مہر نہیں لگے گی یا آنکھ کھانی نہیں ہو جائے گی انسان کی. یہ پھر علامات جس پہ پہچانی جاتی ہے، وہ داد دیتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں، وہ اپنا کہتے ہیں، یہ علامات ہوگی حتیٰ تتبع ملتہم کی ہوگی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، میں نے کہا یہ بہت مضبوط اور گہری آیت ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جملہ بہت گہرا ربط رکھتا ہے پچھلے جملے سے. دیکھیں آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر علاج معالجہ اس وقت کرا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، باہر سے علاج معالجہ اس وقت کراتے ہیں جب آپ خود کے گھر اور خود کے ملک میں اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں علاج معالجہ زیادہ اچھا اور بہتر ہو. یہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ خود کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب خود سے آپ نا امید ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے. تو میں نے ایک مثال دی نا علاج معالجے کی، کسی بھی میدان کو آپ لے لیں جہاں خود کو آپ فیل محسوس کرتے ہیں، خود کو، خود کی طاقتوں کو، خود کے لوگوں کو آپ فیل محسوس کرتے ہیں، خود کے مذہب کو، خود کے دین کو جب معمولی سمجھتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو دوسرے کو فالو کرتے ہیں، دوسرے کی طرف جاتے ہیں، دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے اس ذہنی پوائنٹ پر کام کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تابعداری کی ضرورت کیا ہے؟ سونا تو تمہارے پاس ہے اور تم ٹافیوں کے مارکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو اللہ کی ہدایت جو تمہیں ملی ہے اسلام کی شکل میں نا، یہ اصل چیز ہے. تمہیں اس کی قدر نہیں ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو. دیکھیں نا، آپ اپنے دین کو تب چھوڑیں اور ان کے دین کی پیروی کریں جب ان کا دین نرالا ہو، اعلیٰ ہو. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو تمہارے پاس دین ہے یہی اصل ہدایت ہے. تو یہ جب موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے، اس عظیم دولت اور سرمایہ کے ہوتے ہوئے وہاں کیوں جاتے ہو؟ بات وہی ہے کہ خود کے پاس سونا موجود ہے، اپنی جیب میں سونا ہے اور دوسرے کی جیب میں نقلی چاندی پڑی ہے اور وہ بھی نقلی یا کوئی لوہا یا پیتل کی ایک بالی پڑی ہے اور اسے چوری کرنے پر آپ دنیا میں پاگل نہیں ہیں آپ. تو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ ان کی تابعداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، یا اسی طرح تمہارا وہاں جانے سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ تمہارا دین نقلی ہے وہ اصلی ہے، بلکہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت یعنی اللہ کا دین جو ہے ھو الھدی، یہی صحیح سرچشمہ ہدایت ہے. اصل ہدایت یہی ہے، یہی لائق اور قابل اتباع ہے. پھر فرمایا یہاں اور بھی بہت ساری باتیں کرنے کرانے کی ہیں لیکن ٹائم مختصر ہے. پھر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں. یہاں ذرا سمجھیے ماشاءاللہ،
قرآن سے مصروف رہنے والے لوگ ہیں اور دن اور رات انشاءاللہ دیتے ہوں گے، اللہ کرے کہ دیں، دینا چاہیے اسے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ نہیں کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ دِينَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں، اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ان کا دین تو ہے ہی نہیں، تو خواہش پرست ہے، ان کا دین خواہشات کا نام۔ آپ کا دین ہے سرچشمہ ہدایت، ان ہدی اللہ هو الہدی، اور ان کے پاس آپ دیکھ لیجئے ان کا نظام خواہشات کا نظام، یورپ کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، جو دل نے چاہا وہ قانون بنایا اور بس لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دی، یہی ہوتا ہے نا۔ حتیٰ کہ اپنے خواہش کے لیے انہوں نے تورات اور انجیل کو نہیں معاف کیا اور اسے بھی بدل دیے۔ تو ان کا دین تو یہ دین ہے اور تمہیں اچھا لگ بیٹھا ہے، یا تو یہ کہ پاس کوئی دین ہو تم سے اچھا دین ہو، پھر تابعداری سمجھ آتی ہے، بلکہ ان کا دین کچھ نہیں ہے، وہ پیچھے ملت کا ہے نا، اب اسی ملت کو ہوا اور خواہشات کہہ دی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، افریت من اتخذ الہ ہوا، بعض اوقات بندہ خواہش کو ہی ان کا خدا بنا بیٹھتا ہے، تو ان کا دین نہیں، ان کا خواہش ہی ان کا خدا ہے اور اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ پیروی کریں اہواءہم، ان کے خواہشات کی، بعد اس میں مخفی ایک چھوٹا سا دوسرا معنی یہ بھی سمجھ آتا ہے اور پایا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز، یہ جو کافروں سے متاثر ہوتے ہیں نا، کافروں سے اور کافروں کی تابعداری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ فرد ہو، معاشرہ ہو، جو بھی ہو، یہ ان سے متاثر کم ہوتا ہے، ان کی خواہشات کی تابعداری اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، ان کی رضامندی میں زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ان سے ملنے والے پیسوں پر اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مسلمان نے اسلام اس لیے چھوڑا ہے کہ مسلمان اسلام کے اندر نقص نظر آیا اور وہاں کمال نظر آیا، بلکہ یہ ہوگا کہ اسلام کو اس لیے چھوڑے گا پیسے ملیں گے، اس لیے چھوڑے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، وہ تعریف کریں گے، وہ ایوارڈ دیں گے، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس لیے خواہشات کو یہاں سے جوڑ دی، وَاتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور پھر آپ کی یہ خواہش جو آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ جہل کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ نے اس مسلمان کو کھل کر بتا دیا ہے کہ جی یہ کفر ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان سے متاثر نہیں ہونا، اور پھر بھی یہ بندہ جو ہے ان کی پیروی کرتا ہے۔ بعد الذی جاءک من العلم، علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، عقیدہ، الولاء والبراء، جو اللہ نے سمجھایا، رسول اللہ نے بتایا، اگر اس کے ہوتے ہوئے آپ ان کی پیروی کریں گے تو ایسے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہودی عیسائی تجھے بچا نہیں سکیں گے، جس کی وجہ سے کفر کیا جا رہا ہے اور تو کر رہا ہے، یہود اور نصارہ پھر بچانے والے نہ ہوں گے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ولی ولا نصیر، ولی میں دونوں میں معنی سے زیادہ پائے جاتے ہیں، ولی جو اپنا ہو اور بندے کی مدد کرے، نصیر عام مددگار، آپ کسی حادثے میں پھنس گئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، کوئی بھاگتے ہوئے آپ کی مدد کر دی ہے، نصیر ہے۔ ولی ہوا کہ آپ نے گھر پھول کیا، مثلا کا کوئی بندہ آیا اور آپ کی مدد کر دی اس نے۔ اسی طرح ولی جو تکلیف کے آنے سے پہلے بندے کی مدد کرتا ہے، اور نصیر جو تکلیف آئے اور بندے کی مدد کرے، مختلف ایسے معنی ہے، فرق ہے دونوں میں، یعنی نہ اپنا مددگار کوئی ملے گا، نہ کوئی پرایا ملے گا، نہ قریبی بھی مدد کر سکے گا، نہ دور کر سکے گا، نہ تکلیف کے آنے سے پہلے بھی مدد کر سکے گا اور نہ بعد میں ہوگا۔ اگلی آیت نے پھر اس نقطے کو ختم کرنے کے لیے، اس احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو بچانے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بتایا، اور وہ ہے کتاب اللہ سے جڑ جانا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کسی نے اگر اپنے دولت ایمان کو بچانا ہے تو اسے کتاب اللہ، قرآن اور حدیث وہیں سے جڑنا پڑے گا، یہ بچ جائے گا، وگرنہ اسی عذاب میں گرفتار ہوگا جو پیچھے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرمائیں گے، سورہ بقرہ میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْكِتَابِ لَيُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کافروں کی تو یہ چاہت ہے کہ تمہیں کافر بنا دیں، اور سورہ نساء میں فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، ان کی چاہت یہ کہ جس طرح کہ یہ خود کافر ہیں تمہیں بھی کافر بنا دیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور پھر تم ایک طرح کے ہو جاؤ۔ دیکھیں ہمیشہ بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کو آپ اپنی طور پر سمجھیے اور بات ختم کرتے ہیں، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ میرے دشمن نہ رہیں، یہ ہوتی ہے انسان کی کوشش، میرے دشمن نہ رہیں۔ کبھی یہ دشمنوں کو مار کر ختم کرے گا اور کبھی دشمن کو اپنا بنا کر ختم کرے گا، پیسے دے کر
خرید لے گا. طرح طرح کے حربے آزمائے جاتے ہیں نا. تو یہ کافر جو ہمدردیاں کریں گے ان کے مقاصد یہ ہوں گے کہ دشمن ہمارے ختم ہوں، بعض مار کر ختم کر دیے جائیں، اور بعض جو ہے وہ تکفرون کما کفروا کی چاہتے کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ. دشمنی رہے گی نا. جب آپ سیم ان کی طرح ہو گئے ہیں تو پھر اپنوں سے کسی کو ڈر نہیں لگتا. ایک گھر میں آ کر آپ خود کو محفوظ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیونکہ سارے اپنے ہیں نا. تو جب یہ ساری ان کی طرح کافر ہو جائیں گے فتقولون سواء، برابری ہے جی. یہ ویسے بھی آپ دیکھیں مساوات مساوات، انصاف انصاف، عدل عدل کے پہاڑے بہت پڑتے رہتے ہیں. اور وہ اللہ نے بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی برابری اس حد تک ہے کہ تمہیں بھی طرح کافر بنا دیں. چونکہ اس سے پیچھے آپ جائیں نا، ان کے پیچھے شیطان بیٹھا ہے اور شیطان نے جہنم کا ایندھن ہر ایک کو بنانا ہے. کافر وہ بن چکے ہیں اور مسلمان رہ گئے ہیں، انہیں بھی شکار کر کے ان کے ذریعے شکار کر کے وہی لے کے جانا چاہ رہے ہیں. دنیا کا سارا کفر اس کے پیچھے شیطان ہے، دنیا کی تمام اطاعت اس کے پیچھے رحمان ہے. دو ہی طاقتیں ہیں دنیا میں، رحمان اور شیطان کی. یہ دو ہی صفحے ہیں. آپ جتنے امت کے فرقے لینے ہیں، جتنی جماعتیں لینے ہیں، جتنے افراد لینے ہیں، جتنے بھی سیٹ اپ آپ لینے ہیں، ان دو گروہوں میں سے یا دو طاقتوں میں سے کسی ایک سے وہ جڑا ہے. یا حزب اللہ ہے، حزب الشیطان ہے. یا اولیاء الرحمان میں سے، یا اولیاء الشیاطین میں سے، شیطان میں سے، یا ابلیس کے ساتھی یا رحمان کا. اس سے آگے بات نہیں جائے گی. جی ذرا آئیے، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پڑھا کہ جب کافروں سے دشمنی ہوگی کچھ تقاضے بھی ہوں گے، کچھ آثار اور کچھ چیزیں نظر آئیں گی. اس سے پھر ہم نے پڑھا کہ اس کے دو قسمیں جو کافروں سے کسی میں اگر یہ خامی آنے لگ گئی ہے، کافر ظالم فاسق فاجر ہر ایک یہاں مراد ہے. لیول کے اندر فرق ہے، ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ عزیز. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر بندہ بالکل دلی محبتیں ان سے قائم ہو گئی ہے، مذہب اچھا لگنے لگا ہے، دل کی دوستی ہونے لگ گئی ہے، تو یہ پھر چیز جو ہے وہ حتی ملتہم تک چلی جائے گی. اور کی زمرے میں داخل ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا اور آخری کہ کافر قرآن کہتا ہے کسی صورت مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتے. اگر راضی ہو گئے ہیں دو وجوہات ہوں گی. ایک یہ ہے پہلی وجہ کہ وہ کافر یہاں مسلمان بن کر آیا ہوگا، وہ اس صف میں داخل ہو گیا ہوگا، جو کہ ہوتا نہیں ہے، ہو بھی جاتا ہے انفرادی طور پر. اور دوسری شکل پھر یہ ہو کہ یہ وہاں جا کر بیٹھا ہوگا تب ملت ہوں، تب یہ چیز محال ممکن ہے، وگرنہ یہ محال ہے، کسی صورت نہیں ہو سکتی. بخاری کی روایت نے اشارہ اس طرف کیا ہے، اشارہ کر پیاری چیز کی طرف. حدیث ہرقل میں ہرقل نے جب ابو سفیان نے کچھ سوالات کیے تھے، ہمیں حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، کبھی کبھی اللہ موقع دیتے ہیں تفسیر بیان کی جا سکتی، بہت پیاری حدیث ہے، کئی تقریروں کی ہے. ایک سوال یہ تھا ابو سفیان سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس نبی پر جو بندہ ایمان لاتا ہے کبھی یہ بھی ہوا کہ دوبارہ چھوڑ کر کافر بنا ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ نہیں ہوا. اس نے مزید سوالات کیے، پھر خود تبصرے شروع کر دیا ہر سوال پر. جب یہاں پہنچا ہرقل، اب عیسائی بادشاہ ہے، کافر ہے، تو جب یہاں پہنچا اس نے تبصرہ کیا. لیکن پڑھا لکھا انسان تھا، ہوشیار تھا اور اپنے مذہب کو جاننے والا تھا. اس زمانے کی خوبی یہ تھی نا، کافروں کے بادشاہ اپنے دین کو جانتے تھے، مسلمانوں کے اپنے دین کو اچھی طرح جانتے تھے. تو اس نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ میں نے سوال کیا آپ سے کہ اس بندے کے دین کو مان کر کوئی چھوڑنے والا بھی ہوتا ہے، تو آپ کا جواب تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہوا. تو فرمایا بالکل دین کی حق کی یہ خوبی ہے کہ حین تخالط بشاشۃ القلوب، کہ جب دل کی گہرائی میں دین اتر جائے پھر یہ نہیں نکلتا. سمجھ کیا آئی کہ دین اس وقت نکلتا ہے جب یہ اوپر اور ظاہری تیار رہا ہو، اندر نہ گھسا. آپ نہیں سمجھیں گے کہ بڑا دیندار شخص ہو، صحیح دیندار ہو، اور یک دم یہ کافر ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا دیندار تھا اور اس میں فسق فجور آنے لگا. پہلے اس دیندار انسان میں خلاف اولا امور آنے لگے، پھر اس میں صغائر آنے لگے، پھر اس میں کبائر آنے لگے، پھر بدعات خرافات، اور پھر اس میں کرتے کرتے کفر آ گیا. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سٹیپ بنے ہیں نا. یک دم اچھے مسلمان کافر بنے گا نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوگا مسلمان کافر ہو گئے، جو مسلمان انہی کی طرح مسلمان ہوگا. یعنی کہ وہ اس حدیث میں کہا گیا نا کہ وہ اسلام کی دولت جو ہے وہ دل کے اندر نہیں راسخ ہوئی ہوئی. بخاری کی حدیث میں بتاتی ہے نا کہ جب یہ دین کی مٹھاس، ہم نے حدیث بیان کی تھی پیچھے،
جب اس کی مٹھاس دل کے اندر اتر جاتی ہے، بندہ آگ میں گرنا گوارا کرتا ہے، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. اور یہ تاریخ نے جسے رکھی ہے. اس زمانے کی باتیں تو بڑی دور ہے، صحابہ کی مثال ہے. اس زمانے میں وہ ایمان ہے، اور جب صحیح ایمان ہو تو کفر نہیں برداشت ہوتا، انسان سے مرنا ہو جاتا اور لوگ مر جاتے ہیں. اس زمانے کا ادنا مسلمان یہ کام کر جاتا ہے جب اسلام صحیح کسی انسان کے اندر راسخ ہوا ہو. تو یہ ہے کہ جی کافروں سے دور رہا جائے گا، ان کی تابعداری نہیں ہوگی، اور ان سے اتنی نفرت رکھی جائے گی جتنی اسلام نے کہی ہے. یہاں ایک کیا کریں، باتیں بھی ضروری ہوتی ہے. حدیث کی طرف میں اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. سنن بخاری کی یہ روایت ہے، اس دن ہم پڑھ رہے تھے، سنن ابو داؤد میں، بخاری میں غالباً ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جو یہودی ہیں، یہ بیماری کے ایام میں ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیا، نکال دیے گھروں سے، یہ حالت ہوتی تھی. اسلام نے کہا کہ اسمعوا کل شیء الا النکاح، سب کچھ کرو سوائے خاص تعلق کے وہ نہیں قائم کرنا. یہ صحابیوں نے سنا تو افضل بن حذیر وغیرہ نبی اسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، اچھا یہ بات یہودیوں کو پہنچی نا، یہودیوں کو بہت غصہ آیا. کہا کہ یہ بندہ حکام ہماری مخالفت کرنا شروع ہو گیا، اب اس میں بھی مخالفت ہو گئی ہے. مسلمانوں نے یہ بات سنی، ان کا دل کیا کہ ان کو مزید تنگ کرتے ہیں. اسد بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس آتے ہیں، عباد بن بشر بھی ساتھ ہیں. اللہ کے رسول یہودی ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، افرا ننکحہن، کیا ان ایام میں ہم ان سے تعلق بھی نہ قائم کریں تاکہ سے غصہ میں مزید آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، جواب تک نہ دیے، چہرے کی رنگت بدل گئی اور سمجھ گئے. کچھ دیر رہے حتیٰ کہ اسی طرح جانے لگے، خود ہی ڈر کر کے رسول اللہ کچھ کہہ نہ دینا. رسول اللہ احترام تھا نا. پھر رسول اللہ نے دودھ بھیجا، ان کو واپس بلایا، تحفہ دیا، اور سمجھ کہ رسول اللہ ناراض نہیں. بات اس بات کا اظہار کی کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے وہ نفرت میں اللہ اور رسول کے حقوق کو بھی اقراص کرنا کہ جی آپ جو ظاہری علیق سلیق ہوں وہ چھوڑ دیں. پڑوسی رہ رہا ہے، اس سے آپ نے جو پڑوسی کا حق ہے وہ چھیننا شروع کر دیا. یہ نہیں ہوگا، وہ حدود کو اپنی اقراص کرے گا. اگر پھر یہ حدیث اللہ اور رسول کو غصہ صادق آئے گا اور لازم آئے گا. لیکن جہاں اللہ اور رسول نے پہنچایا ہے اس حد سے پیچھے نہیں رہنا، اس حد تک بھی جانا ہے انسان نے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.